نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، شرک اصغر، چھوٹا شرک، نام ہے ان اسباب اور ذرائع کا، ان وسائل کا جو بڑے شرک تک پہنچانے والے ہیں۔ شرک اصغر، چھوٹا شرک، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قولی، وہ امور جن کا تعلق زبان سے ہے، جن کا تعلق الفاظ سے ہے، جن کا تعلق تعبیرات سے ہے۔ نمبر 2 فعلی، وہ امور جن کا تعلق عمل سے ہے۔ نمبر 3 قلبی، وہ امور جن کا تعلق دل سے ہے۔ سابقہ خطبہ جمعہ میں نے شرک اصغر کی ان صورتوں کا، ان شکلوں کا تذکرہ کیا ہے جن کا تعلق زبان سے ہے، جن کا تعلق الفاظ اور تعبیرات سے ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں شرک اصغر کی ان صورتوں کا، ان شکلوں کا تذکرہ کروں گا جن کا تعلق عمل سے ہے۔ نمبر 1 غیب کا حال دریافت کرنے کے لیے کسی کاہن کے پاس جانا، جوتش کے پاس جانا، جادوگر کے پاس جانا۔ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کاہن کے پاس، جوتش کے پاس جانے والے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کسی کاہن کے پاس جا کر کے سوال کرے لیکن اس کی تصدیق نہ کرے، اس کے بات پر اعتماد نہ کریں۔ ایسا کرنا بھی حرام ہے اسلام میں۔ ایسا کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اللہ 40 دنوں تک کی اس کی نماز قبول نہیں فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا فسأله عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلة، جو کسی عراف کے پاس، کاہن کے پاس، جوتش کے پاس جا کر کے سوال کرے، گرچہ تصدیق نہ کرے، تب بھی اللہ 40 راتوں تک اس کی صلاۃ قبول نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 2 کسی کاہن کے پاس جا کر کے سوال کرے،
لیکن اس کی تصدیق بھی کرے، ایسے شخص نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اس لیے کہ اس نے کاہن کے دعوے غیب کی تصدیق کی ہے۔ جو کسی کاہن کے دعوے غیب کی تصدیق کر رہا ہے، در حقیقت وہ اللہ کے اس فرمان کی تکذیب کر رہا ہے، وہ اللہ کے اس فرمان کو جھٹلا رہا ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے آسمان والوں اور زمین والوں میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ وہ کاہن کو، جوتش کو اللہ کے علم غیب میں شریک بنا رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا کاہنا او عرافا، جو کسی کاہن کے پاس جائے، عراف کے پاس جائے۔ کاہن وہ ہے جو مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے، جو فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے۔ عراف وہ ہے جو پاسٹ کے بارے میں بتاتا ہے۔ آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی تھی تو وہ کہاں ہے؟ فرمایا من اتا کاہنا او عرافا، جو کسی کاہن کے پاس جائے، عراف کے پاس جائے، فصدقه بما یقول، ساتھ اس کی بات کی تصدیق بھی کرے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ کاہن کے پاس جانے والے لوگوں کی تیسری قسم، جو کسی کاہن کے پاس جا کر کے سوال کرے تاکہ اس کا امتحان لیں، آیا وہ سچا ہے یا جھوٹا، یہ جائز ہے۔ نمبر 4، جو کسی کاہن کے پاس، جوتش کے پاس، جادوگر کے پاس جا کر کے سوال کرے تاکہ اس کے جھوٹ اور مکر و فریب کا پردہ فاش کیا جا سکے۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مطلوب ہے، بلکہ بعض صورتوں میں یہ واجب ہے۔ علماء حق کی ذمہ داری یہ ہے کاہنوں کے پاس جائیں، ان سے سوال کریں، ان کے جھوٹ اور ان کے مکر و فریب کا پردہ لوگوں کے سامنے فاش کریں تاکہ لوگ ایسے لوگوں سے باز رہیں، تاکہ لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت ہو سکے۔ بہت سارے لوگوں کو جب کسی کاہن کے پاس، جوتش کے پاس جانے سے منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، تو فوراً جواب کیا آتا ہے، مولانا ہم فلاں جوتش کے پاس گئے تھے، فلاں بابا کے پاس گئے تھے تو ہم کو شفا حاصل ہو گئی۔ کسی عمل کے بسبب کسی مرض سے شفا کا حاصل ہو جانا اس عمل کے درست ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتا ہے، کوئی غیر مسلم اپنے معبودان باطلہ کو پکارتا ہے، نتیجتاً اسے شفا حاصل ہو گئی، اس کا مطلوب پورا ہو گیا، کیا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو پکارنا جائز ہے؟ اللہ نے ان کو قدرتی اختیارات عطا کیے ہیں، تو کسی عمل کی وجہ سے کسی مرض میں شفا کا حاصل ہو جانا اس عمل کے درست ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ شفا دینے والا اللہ ہے، اللہ کی طرف سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے شفا کا ایک وقت مقرر ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس مقررہ وقت سے پہلے بندے سے کوئی ایسا عمل کرایا جائے جو شرکیہ ہو، کفریہ۔ اگر بندہ صبر کرے، شیطان کے مکر و فریب میں اگر مبتلا نہ ہو، بإذن اللہ اس کو مقررہ وقت پر شفا حاصل ہوگی۔ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کے گلے میں کالا دھاگا دیکھ کر پوچھا کیا ہے یہ؟ بیوی نے بتایا دم کر کے میں نے باندھ رکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کالے دھاگے کو توڑ دیا، کہا عبداللہ بن مسعود کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرقا والتمائم والطبلۃ شرک، یہ شرکیاں منتر، تعویذات
محبت پیدا کرنے والے عملیات یہ شرک ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کو حدیث سنائی۔ دیکھیے بیوی کا جواب دیکھیے۔ بیوی نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے آنکھ میں شدید درد ہوتا تھا، میں علاج کے لیے فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی، جب وہ مجھ پر دم کرتا تو میرا درد ختم ہو جاتا تھا، تم تو اسے شرک کہہ رہے ہو۔ میں علاج کے لیے جب فلاں یہودیہ عورت کے پاس جاتی، دم کرتا تو مجھے علاج حاصل ہو جاتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیگم یہ شیطانی عمل ہے، شیطان تمہاری آنکھ میں اپنی انگلی چبوتا ہے، جب تم کسی کاہن کے پاس جاتے ہو تو وہ رک جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ ابن آدم سے شرک سرزد ہو، وہ شرک کروانا چاہتا ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ وہ تمہاری آنکھ میں اپنی انگلی چبوتا ہے، جب تم کسی کاہن کے پاس جوتش کے پاس جاتی ہو تو وہ رک جاتا ہے، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اللہم اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا پڑھا کرو۔ تو غیب کا حال دریافت کرنے کے لیے کاہن کے پاس جانا۔ نمبر 2، شرک اصغر کی جو صورتیں، جو شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ان میں تعویذ لٹکانا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس کسی نے تعویذ لٹکائی، تعویذ کی چاہے وہ کوئی بھی شکل بنتی ہو، چاہے وہ کالا دھاگا ہو، سیپی ہو، منکے ہو، کوئی بھی شکل بنتی ہو، فرمایا من علق تمیمۃ، جس کسی نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ تعویذ پہننے والے کا اگر عقیدہ یہ ہو کہ یہ تعویذ شفا دیتی ہے، اس میں نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، تو یہ بڑا شرک ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ بھی کوئی چیز اس کائنات میں تصرف کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اگر تعویذ پہننے والے کا یہ عقیدہ ہو کہ شفا دینے والا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، اللہ تعویذ کے ذریعے سے شفا دیتا ہے، وہ تعویذ کو سبب کے طور پر اختیار کرتا ہے، تو چھوٹا شرک ہے۔ اگر کوئی آدمی تعویذ کو سبب کے طور پر اختیار کرے، یہ چھوٹا شرک ہے، اس لیے کہ اس نے ایک ایسی چیز کو سبب بنایا جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا۔ دیکھیے طرح طرح کی بیماریوں کے علاج کے لیے اسلام نے 2 طریقے مقرر کیے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے قدرتی علاج، قدرتی اسباب، قدرتی علاج، دواؤں کے ذریعے سے، میڈیسنز کے ذریعے سے علاج کرنا، یہ قدرتی اسباب ہیں، یہ قدرتی علاج۔ اور دوسرا ہے شرعی علاج، دم اور دعاؤں کے ذریعے سے علاج کرنا ہے، جس کو روحانی علاج بھی کہا جاتا ہے۔ تعویذ پہننا نہ یہ قدرتی علاج میں ہے، نہ یہ شرعی علاج میں ہے۔ قدرتی علاج میں اس لیے نہیں ہے کہ آج تک کسی ڈاکٹر نے، چاہے وہ آیورویدک ہو، ہومیوپیتھک ہو، آج تک کسی ڈاکٹر نے اپنے مریض کو تعویذ پہننے کا مشورہ نہیں دیا ہے، تو یہ قدرتی علاج میں نہیں ہے، اور یہ شرعی علاج میں بھی شامل نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے تعبیر کیا ہے، فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس کسی نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ شرک کی جو شکلیں، جو صورتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ان میں ایک بدشگونی بھی ہے۔ بدشگونی کا مطلب کسی چیز کو اپنے لیے یا اپنی زندگی کے لیے برا تصور کرنا ہے، کسی چیز کو منحوس سمجھنا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بدشگونی کی مختلف طریقے رائج تھے، مختلف صورتیں رائج تھی زمانے جاہلیت میں۔ پرندے کے دائیں جانب اڑنے سے اچھا شگون لیتے تھے، بائیں جانب اڑنے سے برا شگون لیتے تھے۔ پرندوں کے علاوہ کچھ مخصوص جانوروں سے بھی بدشگونی لیا کرتے تھے۔ ہرن اگر دائیں جانب
دوڑتا تو اچھا شگون لیتے تھے، بائیں جانب دوڑتا تو برا شگون لیتے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف پرندوں اور جانوروں کی بولیوں سے بھی یہ بدشگونی لیا کرتے تھے، جیسے کوے کی آواز ہے، الو کی آواز ہے، اس کو بھی نحوست کی علامت سمجھتے تھے۔ اب اگر کوا پکار دے، اگر گھر کے چھت پر اگر الو چیخ دے تو اس کو بھی نحوست تصور کیا کرتے تھے۔ اور زمانے جاہلیت میں مخصوص مہینوں کو، دنوں کو، تاریخوں کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ جیسے زمانے جاہلیت میں یہ جو مہینہ ہے سفر کا مہینہ ہے، زمانے جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ اس میں یہ لوگ تجارتی اسفار سے باز رہتے تھے۔ خود موجودہ دور میں بھی بہت سارے مسلمان سفر کے مہینے کو منحوس تصور کرتے ہوئے شادیاں نہیں کرتے۔ بدشگونی کی جتنی بھی شکلیں تھیں، جتنی بھی صورتیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شکلوں کو، ان تمام صورتوں کو حرام اور باطل قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، بذات خود متعدی نہیں ہوتی۔ کسی بیماری میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر دوسرے انسان پر اثر انداز ہو سکے۔ لا عدوہ، کوئی بیماری بذات خود مؤثر نہیں ہے، متعدی نہیں ہے۔ فرمایا ولا طیرۃ، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا ہامہ، الو کو برا خیال کرنا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا سفر، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، اگر کوئی بدشگونی کے چلتے، بدشگونی کی وجہ سے اپنے کسی کام سے، اپنے کسی ارادے سے رک جائے، اس نے شرک کیا۔ آدمی جا رہا تھا، راستے سے کالی بلی گزر گئی، اس نے فوراً سفر کے ارادے کو منقطع کر دیا۔ فرمایا من ردته الطیرۃ من حاجۃ، جو بدشگونی کی وجہ سے اپنے کسی کام سے، اپنے کسی ارادے سے رک جائے، اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا پڑھ لو، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اللہ خیر تیرے ہی طرف سے حاصل ہوتا ہے اور شر بھی تو ہی پہنچانے والا ہے، تیرے ہی طرف سے لاحق ہوتا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ نے اس دعا کی رہنمائی فرمائی۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، دیکھو بدشگونی یہ شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے ہر انسان کے دل و دماغ میں بسا اوقات برا خیال آ جاتا ہے، وہم آ جاتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات پر توکل ہو تو توکل، یہ جو وہم ہمارے دلوں میں آتا ہے، برا خیال ہمارے دلوں میں آتا ہے، کسی چیز کے منحوس ہونے کا خیال جو ہمارے دل میں آتا ہے، اگر اللہ کی ذات پر ہمارا توکل ہو، اگر ہمارا عقیدہ ہو کہ وہی نافع ہے، وہی ضار ہے، تو پھر توکل کے ذریعے سے وہ وہم ختم ہو جاتا ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے عظیم خوشخبری سنائی ہے جو بدشگونی سے بچتے ہیں۔ ایک طویل حدیث ہے، طویل حدیث کا ایک ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت دکھائی گئی، فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب جو بلا حساب و کتاب کے جو جنت میں جانے والے ہیں 70,000 افراد، دیکھیں تعداد 70,000 نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ کی دعا کے نتیجے میں یہ تعداد اور بڑھا دی گئی۔ بتایا گیا آپ کو 70,000 میں سے ہر 1000 کے بدلے مزید 70,000، یہ تعداد بڑھا دی گئی۔
اگر صرف تعداد 70,000 ہی ہوتی تو شاید یہ کوٹا صحابہ میں ہی کمپلیٹ ہو جاتا. کہا میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں. اب وہ کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے صفات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سب سے پہلا وصف یہ بیان کیا، جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں. لا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے ہیں، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہیں. نحوست ہمارے اعمال میں ہے. انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے باز رہے، اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہے. تو کسی چیز کو منحوس تصور کرنا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ کر شادیاں نہ کرنا، یہ سب شرک کی قسمیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. ہم کو ان سے بچنا چاہیے. بقیہ شرک اصغر کی وہ شکلیں جن کا تعلق دل سے ہے، انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں میں اس پر گفتگو کروں گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ شرک چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اے اللہ ہر قسم کے شرک سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، توحید پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. جب تک ہم کو زندہ رکھ، اسلام ایمان احسان پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام ایمان احسان پر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.